ایک آیت میں نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، جس کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. تو مختصر یہ عرض کیا تھا کہ اس کے کیا معنی ہیں، علماء اس کا مفہوم کیا بتاتے ہیں کہ اے ایمان والو ایسا ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، مگر ایمان لانا ایسا جو اس کا گولڈ سٹینڈرڈ ہے یا جو ایکسیپٹیبل سٹینڈرڈ ہے، وہ یہ کہ جیسا اس کا حق ہے. وہ سٹینڈرڈ کیا ہے امت میں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے جماعت، کہ جیسا ان کا ایمان تھا ویسا ایمان لاؤ. اب بات یہ کہ جو ہماری خصوصی یہاں نشست ہوتی ہے، اور یا جس کو تصوف کہتے ہیں یا ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں، جس کے لیے ہم بیعت ہوتے ہیں، اپنی اصلاح کرواتے ہیں، دراصل یہی مقصد اس کا یہی ہے کہ ہم یا ایھا الذین آمنو سے آمنو تک پہنچ جائیں. اور کوئی مقصد نہیں ہے، نہ ہواؤں پہ اڑنا، نہ فرشتوں سے ملنا، نہ سمندر کے اندر گھومنا پھرنا، کوئی مقصد نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں ان چیزوں کی بالکل یوں سمجھتے ہیں جیسے بچوں کی ٹرافیاں ہیں. تو ایک بڑا آدمی جو ہوتا ہے وہ یہ چند ٹرافیوں کے عوض امپریس نہیں ہوتا. تو اسی طرح ہمارے یہاں مقصود وہ نہیں ہے. تصوف میں اپنے یہ تزکیہ نفس کی محنت میں جو ہم اپنے شیخ سے بیعت کرتے ہیں، اصل مقصد کیا ہے کہ یہ آمنو تک پہنچ جائے. یہ وہ سفر ہے، یہ سفر ہے. آمنو تک کب پہنچے گا؟ جب آپ کو علم الیقین حاصل ہو، اس کے بعد عین الیقین حاصل ہو، اس کے بعد حق الیقین حاصل ہو. 3 درجے نا یقین کے، کہ کسی چیز کا علم ہونا. ہمیں علم ہے کہ مثال کے طور پہ ہمیں کہیں باہر ہم کھڑے ہوئے اور ہمیں کوئی کہتا ہے بھائی اس کمرے میں، یہ خانقاہ کے کمرے میں پنکھا چل رہا ہے، ہمیں علم ہو گیا. دوسرا ہے کہ اس کے پردے کوئی کھول دیتا ہے، باہر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے دیکھ رہا ہے کہ پنکھا گھوم رہا ہے، اس کو کہیں گے عین الیقین، کہ اس نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا. مگر ایک تیسرا آپ کا اور میرا درجہ ہے جو اس پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے اس کی ہوا سے مستفیض ہو رہے ہیں. اس کو ہو گیا ہمیں حق الیقین ہو گیا کہ آپ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ جی فلاں جگہ پنکھا چل رہا ہے، یا ہم دیکھ کے کہیں گے ہاں ہماری آنکھیں گواہ یہ پنکھا گھوم تو رہا ہے، پتہ نہیں کیا اس کتنی ہوا ہے کیا ہے. حق الیقین، کامل یقین ہو جاتا ہے. تو اس علم الیقین سے سفر حق الیقین تک کیسے پہنچ جائے، یہ آمنو سے آمنو تک کیسے پہنچ جائے، یہ تصوف ہے. یہ تزکیہ نفس کی محنت ہے. یہ وہ محنت ہے جس نے قرآن پاک نے جس کا ہمیں حکم دیا ہے. بار بار میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک نے ہم سے اس محنت کی ریکویسٹ نہیں کی، بعض یعنی ہمیں اپنے مقصود یعنی معرفت الہی، قرب الہی حاصل کرنے کی طلب بھی پیدا کرنی ہے، مگر طلب پیدا کرنا آمنو میں آئے گا، اور طلب حاصل کر لینا، طلب کے بعد مقصود حاصل کرنا آمنو میں آئے گا. یہ بھی ضروری ہے اپنے آپ. جیسے ہمارے تبلیغی دوست ہیں، ہمارے تبلیغی جماعت ہے، الحمدللہ ان کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ لوگوں میں طلب پیدا کرنا. مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے، وہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے سنا اپنے حضرت سے غالباً، کہ تبلیغ کا کام ہے خام مال، لوگوں میں طلب پیدا کرنا. ہم خام مال بناتے ہیں، اس کے بعد جو طلب پیدا ہو گئی یا مقصود حاصل نہیں ہوا، تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اب جس کو عالم بننا ہو تو وہ مدرسے میں جائے، جس کو اللہ والا بننا ہے تو وہ کسی خانقاہ میں جائے. تب اپنے مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے اب ہم نے طلب پیدا کر دی، اب آگے کی محنت اس کو خود کرنی پڑے گی، دوسرے لوگوں میں کرنی پڑے گی. یا ایھا الذین آمنو آمنو. اتنی آسانی سے قرب الہی مل سکتا ہے کہ انسان طلب بھی پیدا کرے اور اس سفر میں سفر شروع کر دے. اور یہ سفر یا ایھا الذین آمنو سے آمنو کا کیا ہے؟ یہ تصوف ہے، یہ تزکیہ نفس ہے. اسی کے واسطے ہم کسی اللہ والے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں. اور دیکھو یہ قرآن کا حکم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ
بس اللہ پاک نے ہمیں انفارم کر دیا ہے، معلومات دے دی ہے، ریکویسٹ کر لی، ایسی بات نہیں. اللہ پاک نے ہم سے ریکویسٹ نہیں کی ہے. اللہ پاک نے کہا کہ تم دیکھو کامیاب تب ہوگے جب تم آمنوں کو آمنو بنا دو گے. ایمان والو ایمان لاؤ جیسا اس کا حق ہے. ہم کلمہ گو ہیں، الحمدللہ ایمان والے ہیں، مگر آپ خود اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ کیا جیسا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان تھا ہمارا ایمان ویسا ہے؟ جیسی صحابہ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، کہ ہمارے دلوں میں ایسی محبت ہے؟ جیسا محبت کہاں پتہ چلتی ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت ہوتی ہے. یہ میں اپنا خود ایک لٹمس ٹیسٹ آپ کو بتا رہا ہوں، جو میں خود کروں آپ خود کریں. صحابہ کا کیا عالم تھا کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی جملہ نکلتا پورا نہیں ہوتا تھا اور وہ اس کی تکمیل پہ لگ جاتے تھے. ایک صحابی شراب کے بڑے بڑے کنستر لے کے تجارت، اس وقت تجارت اس کی جائز تھی، آتے ہیں مدینہ منورہ میں غالباً، اور ان کو خبر ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کی ممانعت فرما دی ہے. اسی وقت یہ دیکھو یہ ہے آمینو، کیسا ایمان پکا تھا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرا نقصان ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا بھی نہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی اجازت نہیں کہ میں کسی غیر مسلم کو بھیج دوں. انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اینڈ آف سٹوری. یہ آمینو کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جنت اور دوزخ، مفہوم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر جنت اور دوزخ میرے سامنے آ جائے تو میرے ایمان میں رتی برابر بھی فرق نہیں آئے گا. کیا مانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ اتنا یقین تھا کہ ان کا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی عظمت اور ان کی کیپیسٹی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات نکلتی تھی اور ان کے دل کے اندر حق الیقین تک پہنچ جاتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے تھے تو صحابہ علم الیقین پر نہیں کھڑے ہوتے تھے، اسی لمحے وہ علم الیقین سے عین الیقین سے حق الیقین پہ پہنچ جاتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی. یہ آج کہتے نا کہ جی تزکیہ نفس اور یہ کیسے، یہ کیا، نہیں بھائی، یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے یہ محنت، اور یہ اثر دل سے دل پہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میں، قلب مبارک میں، وہ دو جہانوں کے سردار تھے نا. وہ تو ایسی تاثیر تھی کہ جب وہ کچھ کہتے تھے تو صحابہ اور صحابہ کے دلوں میں بھی استعداد تھی، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں بھی تاثیر، کہ ایک نگاہ نبوت پڑی نہیں اور ان کے دل صاف نہیں ہو گئے. اب ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اتنا دور ہو گئے، ہم ویسا دل نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہم اب ویسی آنکھ ہمیں کہیں ملے گی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھ تھی وہ آنکھ تو ہم مل نہیں سکتی نا. تو اس واسطے اب ہمارے دل میں وہ درجہ پاکی کا ہو ہی نہیں سکتا جو صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. وہ درجہ اب ہم پہ نہیں ہو سکتا. مگر سیکنڈ بیسٹ امت کو کیا عطا ہوا کہ کم از کم تم ان کی نگاہیں لے لو جن کی نگاہیں نگاہ در نگاہ ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. یعنی ہمارا شیخ، پھر اس کا شیخ، پھر اس کا شیخ، پھر اس کا شیخ، یہ نگاہیں جو اوپر حاصل کرتی رہی ہیں تاوقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ آئی، اور اس نگاہ کی برکت سے دل پاک صاف ہو گیا. آج ہمیں اتنی ذکر کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے کہ وہی بات، یا جو الذین آمنو، ہم جانتے ہیں، ہم اچھائی جانتے ہیں، یہ سچ ہے، یہ اچھا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہم جانتے ہیں، ہم سے ہو کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ ہم آمنوں تک نہیں پہنچے. ایمان کبھی نہیں ہے. آپ خود سوچو، اگر ابھی ہمیں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا یقین ہو جائے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، تو پھر کوئی ہم گناہ کر سکتے ہیں؟ خود بتاؤ. مگر اب یہ کیسا ہوگا؟ ہم چاہتے ہیں، ہماری نیت بھی ہے، الحمدللہ نیت بھی ہے، مگر پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم پہنچ نہیں چاہتے وہاں پاتے. اب کیا کریں ہم؟ اس کے لیے یہ ہے، یہ آمنو سے آمنو کا سفر جو ہے، ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے. یہ تصوف کیا ہے؟ بس یہ ہے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا نے اپنی کتاب آپ بیتی نے لکھا ہے، ایک صاحب کا حوالہ دیا کہ ایک صاحب تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ سوچا کہ میں جا کے
مولانا زکریا سے ایک ایسا سوال پوچھوں گا جس کا وہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے، اور میں ان کو کہوں گا اچھا میں 2 ہفتے بعد آؤں گا تب جواب دے دینا، اور پھر وہ یہ جواب دیں گے تو میں یوں جواب دوں گا، وہ یہ جواب دیں گے تو یہ کہا۔ وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولانا یہ بتائیے کہ یہ تصوف کیا ہے، اور آپ کے پاس 2 ہفتے میں فلانے گاؤں آگے جا رہا ہوں، واپسی میں آپ اس کا جواب دے دیجیے گا۔ تو حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا کہ بھائی 2 ہفتے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں۔ بولا کیا؟ بولا اس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات، کہ اپنی نیتوں، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، اپنی نیتوں کو درست کرو، اور اس کی انتہا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے۔ کہا اس شخص نے کہا کہ میں سوچنے لگا کہ اس کی بات کا میں کیا توڑ دوں کہ نہیں تصوف یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ کہا مجھے کوئی جواب نہیں گیا، اس نے کہا میں مان گیا، بالکل حقیقت یہ ہے۔ تو ہمارے یہاں مقصد کیا ہے؟ ایک ہم اپنی نیت کو سفر شروع کر دیں، نیتوں کو صحیح کر کے، اور ہم بھی اس مقام پہ پہنچ جائیں کہ جب ہم بھی چاہے چلے چاہے پھرے چاہے نماز میں ہو اللہ کا استحضار ہو، ہم بھی اللہ کو دیکھیں۔ یہ ایسا دیکھنا نہیں ہوگا جیسے قیامت میں ہوگا، وہ تو الگ دیکھنا ہے، مگر اس دنیا میں بھی الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو 24/7 اللہ کا استحضار ہوتا ہے، جو اللہ کو یہاں کی آنکھ کی طاقت کے مطابق ان کو ایک اللہ کا استحضار حاصل ہوتا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ مگر یہ ایسی نعمت نہیں جو آپ کو اور مجھے نہیں مل سکتی۔ کیوں نہیں مل سکتی؟ کیا ہم کسی اور رب کے بندے ہیں، کسی اور رسول کے امتی ہیں؟ نہیں نا۔ آج صرف اور یہ وقت وہ ہے کہ جو کوئی تھوڑی سی محنت کرتا ہے اللہ پاک اتنا اس کو نوازتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، تھوڑی سی محنت پہ۔ اب زیادہ نوافل بھی نہیں پڑھنے پڑتے، تھوڑی سی اپنی نظر کی حفاظت کر لے، زبان کی حفاظت کر لے، کانوں کی حفاظت کر لے، اللہ پاک اس کو اتنا دیتے، اور ایسی ایسی نعمتیں اس میں کھول دیتے کہ جو پہلے لوگ سالوں مجاہدہ کرتے تھے، بھوکے رہتے تھے، اللہ پاک اس کے بغیر ہی اب عطا فرما دیتے۔ اور یہی محنت جو ہے یہ تصوف کی ہے۔ اسی کے لیے اب جو ہم مراقبہ کریں گے اس کا مقصد کیا ہے کہ دل میں اللہ آ جائے۔ ہمارا یہ دل جو ہے علم الیقین سے عین الیقین میں، اکثر طلباء کو اور علماء کو یہی فرماتا ہوں کہ تمہارا علم تمہارے مشاہدے میں آنا چاہیے، کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو سی یور علم، حقیقت علم ہے، اس کو دیکھ سکو، تم اپنے علم کو دیکھ سکو۔ یہ دیکھتے ہیں کہ اس آنکھ سے نہیں دیکھو گے، دل سے دیکھو گے۔ مگر جب دل صاف ہوگا تو یہ ساری کائنات، یہ ڈائمینشنز تم پہ گھلنا شروع ہوں گے، اور پھر وہی بات آئے گی جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دی کہ جنت دوزخ سامنے بھی میرے آ جائے، میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہے، یعنی میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو کیا مطلب کہ جنت دوزخ پہ اتنا یقین، مگر اس سے پہلے کیا مطلب کہ ان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اتنا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو اینڈ آف سٹوری۔ اب کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، ہو سکتی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی بات جو ہے، ہماری آنکھیں تو دھوکہ دے سکتی ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دھوکہ نہیں دے سکتی، زبان دھوکہ نہیں دے سکتی۔ یہ ان کے دل کی کیفیت ہے، اور اسی دل کی کیفیت کو بنانے کے لیے یہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مختصر یہ تھوڑی دیر یہ مراقبہ کریں گے، اس کے لیے ہر چیز سے ہٹ کے اپنے ذہن کو صاف کر لیں، تھوڑی دیر کی اپنی آنکھوں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دل میں جو الٹے پستان سے 2 انگل نیچے پہلو کی جانب ہے اس میں خیال کیجئے کہ اللہ جل جلالہ و من والوں کے ذکر کے انوارات، تجلیات، برکات کا نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے، قلب مبارک سے، سرکار دین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے توسل سے میرے دل پر آ رہا ہے، جو میرے دل کے اندھیرے، گناہ، قدرات، ظلمات سب مٹا دیتا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ نیت صرف 2-3 سیکنڈ کی ہے، اس کے بعد صرف میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، میں اس کو سن رہا ہوں۔ بدن کو ڈھیلا چھوڑے، سانس معمول کے مطابق رہے، اور بس دل کی طرف توجہ کہ دل کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، سر میں نہیں کہنا، میری توجہ سے دل کہہ رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں، بس اتنا آسان۔